أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن بشک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی حیا کرتا شرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان کے یضرب ضربا کہ وہ مثال بیان فرمائے، کہ وہ بیان کرے مثلا مثال مع بعوضتاً مچھر کی، خواہ وہ مچھر کی کیوں نہ ہو، فما تو جو فوق اوپر ہا اس کے، یا جو اس کی اوپر ہو، اس کے اوپر اس کا پر ہو سکتا ہے، جو اس سے بھی چھوٹا ہے، اس پر کے اندر کوئی حقیر سی جونما کوئی چیز ہو سکتی ہے جاندار. بہرحال مچھر خود ہی بہت چھوٹی چیز ہے، حقیر چیز ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اس کے آگے بھی بے بس ہیں ایک طرح کے، کہ وہ کس طرح آ کے ہمیں کاٹ کے چلا جاتا ہے اور ہم اس کے کاٹنے سے خود کو بچا نہیں سکتے، اس کو مارتے ہوئے بے بسی کا عالم ہوتا ہے اور سخت اریٹیشن ہوتی ہے. کسی ملک کے کوئی لوگ تھے، وہ ہم سے قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک بار کسی ملک کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایسے ہوا کہ انہوں نے مچھر سارے کوئی ایسی دوائیاں استعمال کر کے بالکل ختم کر دی. ٹائم گزرتا رہا، کچھ ٹائم کے بعد ایک ایسی بیماری آئی کہ جس کا کوئی علاج اور حل سمجھ نہ آیا. بڑے پریشان ہو گئے، بے بس ہو گئے. یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے اب کرونا کی وجہ سے ہم سب بے بس سے ہوئے ہیں تقریباً.
تحقیق کے بعد بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مچھروں کے کاٹنے سے اور ملیریا کے ہو جانے سے بہت بڑی بیماری سے بچے ہوئے تھے یہ سب۔ پھر انہوں نے مچھروں کو امپورٹ کیا کہیں سے، باقاعدہ ان کی افزائش نسل کی، بڑھے وہ، تاکہ ہم چھوٹی بیماریوں میں اور چھوٹی تکلیف میں پڑے رہیں بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ بہرحال اللہ کی ہر چیز کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مچھر کا ذکر فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، پس یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں، ان بے شک ہو وہ، الحق حق ہے، من سے، ربی ہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ماذا، کیا کچھ، ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا، بِهَذَا، ساتھ اس مثلاً مثال کے، یُضِلُّ، وہ بھٹکا دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیراً بہت سوں کو، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیراً بہت سوں کو، وما، اور نہیں، یُضِلُّ، بھٹکتے، بھی ساتھ اس کے، الا، مگر، الفاسقین، سوائے فاسقوں کے۔ چوتھا گروہ شروع ہو گیا۔ پہلا گروہ تقوی والوں کا، دوسرا کفر کرنے والوں کا، تیسرا منافقین کا۔ اب تک وہی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے تھے، آگے بھی بہت دفعہ منافقین کا ذکر آئے گا۔ چوتھا گروہ ہے فاسقین کا، یہ بھی منافقین کے قریب ہے اور اچھا گروہ نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، یا اس سے بھی حقیر اور ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو تو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکثریت میں شامل فرمائے جو راہ راست کے قابل ہو جاتے ہیں، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، فسق، نافرمانی۔ اللہ تعالی دلائل کی روشنی میں ہمیں آیات کو سمجھاتے ہیں۔ قرآن ایک معجزہ ہے اور ثابت کرتا ہے اس بات کے لیے کہ یہ کلام الہی ہے۔ یہ اتنی عظیم ذات ہے اور اس کا کلام اتنا بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں نہ ہوتی تو ہم جیسے لوگ ان کو کیسے سمجھ پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی باریک باریک چیزیں سمجھائیں، کھول کھول کر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں بھی کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، نولیہ ما تولی، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، جہاں چاہ وہاں راہ۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کل میسر لما خلق لہ، یعنی جس کو جو میسر ہوتا ہے خلق میں سے، اللہ تعالیٰ، آپ نے نوٹ کیا ہے کہ راہیں کھلی ہوئی ہیں، حق کی بھی اور باطل کی بھی، اچھی بھی اور بری بھی، لیکن ہم جو نیت کریں گے، جو ارادہ کریں گے، جو کوشش کریں گے، ادھر ہماری راہیں کھلتی ہی چلی جائیں گی۔ ہم اچھے اسکول میں بچے کا داخلہ چاہتے ہیں، اچھی جاب چاہتے ہیں، اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اچھا کام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اچھا پرنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بالآخر ہمیں مل جاتی ہے۔ دو رستے کھولے ہوئے ہیں اللہ نے، جو حق پہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کے رستے کھولتے چلے جائیں گے، اور
جو ناحق چلے گا اس کے لیے بھی یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ ہمیں حق کے راستے پہ چلانا، اللہ ہمیں فسق سے بچانا، منافقت سے بچانا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔